احمد شاہتاز صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہماری ترتیب ہے حقوق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے جو اللہ جل شانہ والا کی قائم کردہ ہے اور بیان کی ہے. اس نے تو بنیادی طور پر حقوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک انسان پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، بے شک. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر صورتحال یہ ہے کہ ہم حقوق کا تعین کرتے ہیں مفادات کے اعتبار سے، کہ ہمارا کتنا مفاد کس سے وابستہ ہے اتنا ہی اس کا ہم پر حق ہوگا. اگر مفادات کی بھی بات کریں اور مفادات کو صرف دنیاوی مفادات تک محدود نہ رکھیں اور مفادات کو اخروی مفادات تک توسیع اس کو دے دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا حق مخلوق پر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا. کیا بات. اس لیے کہ اگر کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے، اسلام اور ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. تو حقوق میں بلا شبہ مخلوق میں سب سے بڑا حق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق امت پر بہت زیادہ ہیں تو امتیوں کا رویہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور ان کو اس کی پاسداری کس طرح سے کرنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، جیسے میں سن رہا تھا کہ شاہ صاحب نے اور پھر علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے. آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں اور بہت زیادہ ہیں، کلمہ پڑھانے کا حق ہے، ایمان اور ایقان کا حق ہے، قرابت داروں کے حقوق کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، یعنی اس کے بعد اگر ہم درجہ بندی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے قرابت داروں کے حقوق ہوں گے. بالکل. اسی لیے بعض علماء کرام نے جب کتب لکھی ہیں حقوق پر تو جہاں انہوں نے یہ لکھا ہے علموا اولادکم حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے علموا اولادکم حب آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت بھی سکھاؤ. کیا بات. تو وہی قرابت داری کی بات ہے، اور ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو وہ رسپیکٹ دی جائے، ان کا وہ احترام کیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق خانوادہ مصطفیٰ سے ہے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اسلام کا نظام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خاندانی لحاظ سے ایک وجاہت حاصل ہو گئی تو بس اس کو حاصل ہو گئی. یہاں بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کو قائم رکھا ہے کہ قرابت داری کے حقوق تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن اگر کوئی سید زادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ کہ اعمال کے اعتبار سے، اپنے معاملات اور معمولات کے اعتبار سے وہ راہ اعتدال سے کسی وجہ سے ہٹ گیا ہے، تو یہ بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو راہ اعتدال پر واپس لوٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ امت کے ان افراد میں سے ہے جن افراد کی ایک شان بیان ہوئی ہے. اگر وہ اس شان کو برقرار نہیں رکھ سکا اور اس وقار کی کیفیت کو اس نے ترک کر دیا ہے، یہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی معاشرے کی ذمہ داری بنے گی، امتیوں کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس کو اس ٹریک پر واپس لانے کے لیے جو جدوجہد جو کوشش ہو سکتی ہے وہ جاری رکھیں تاکہ اس کے حقوق کا ایک انداز ادائیگی کا یہ بھی ہو جائے. ٹھیک. شاہ صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ کہ نبی کریم علیہ السلام ولادت سے لے کر پردہ فرمانے تک امت کے خیر خواہ اور امت کے لیے راہ مستقیم دکھانے والے، امت کے لیے ربی حبلی امتی کے کلمات فرمانے والے ایسے نبی، اب امت سے کیا تقاضا ہے، امت پر کیا لازم ہے کہ کس طریقے سے اس عہد کو نبھائیں، وفا کے اس عہد کو نبھائیں، اطاعت کے طریقے اپنائیں تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ محنت کہ جو امت کے لیے آپ نے شب و روز کی، جو امت کے لیے آپ نے دعائیں کی، آج امت کس طریقے سے ان حقوق کو ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت سے لے کر اور رفیق اعلیٰ کے سفر تک ہر لحظہ اپنی امت کے لیے خیر خواہی اور دعا کے جملے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے خود ذکر فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم،
محبوب ہم نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ آپ کو عظیم نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے دل کو اپنے بندوں کے لیے ہم نے نرم کر دیا ہے۔ سورہ توبہ کے اختتام میں دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جو شفقت ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم و مبارک ارشاد فرماتا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو ہے تو تمہیں میں سے آیا، یعنی فرد بشر ہے، خیر البشر ہے، سید البشر ہے انسان، لیکن ان کا تمہارے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے اور تمہارے وہ اتنے خیر خواہ ہیں کہ تمہارا مشقت میں رہنا، تمہارا گرانی میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا، اور وہ تم پر اتنے شفیق اور مہربان ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ارشاد فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انتہائی محبت کرنے والے، اور محبت کا مقام اور کمال ایسا ہے کہ رب کریم نے مجازن اپنی وہ صفت مبارکہ سید عالم کے لیے یاد فرمائی ہے کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں۔ اسی طرح اگر کثرت سے آپ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو دیکھیں تو ایسی درجنوں آیات آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امت کے ساتھ خیرخواہی اور تعلق کے حوالے سے گویا کا ذکر کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الایمان کے اندر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مراقبے کی کیفیت میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں معاملہ رب کریم کی بارگاہ میں ذکر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نافرمان قوم کے بارے میں جو معاملہ رب کے سپرد کیا کہ یا اللہ ہم نے تو حق ان کو بتایا، لیکن انہوں نے بعض نے حق قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا، تو جنہوں نے قبول نہیں کیا اب تو انہیں بخش دے یا انہیں سزا دے، تو یا اللہ یہ تیری مرضی ہے، یہ تیرے بندے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جس کا مفہوم و مراد یہی بنتا ہے ذکر کرنے کے بعد آپ زار و قطار رونے لگے، اور زبان پر یہی الفاظ سے جو آپ ذکر فرما رہے ہیں امتی امتی امتی، کہ یا اللہ یعنی کہنے کا مقصد مرادی معنی یہ ہے کہ سب نے یا اللہ اپنے امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متبعین کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے سپرد کرنے سے مراد تیرے میزان عدل کی طرف چھوڑ دیا۔ تو یا اللہ میری امت تو بہت گناہگار ہوگی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرے محبوب سے پوچھیے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اس قدر غیرت اور محبت فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ دوبارہ حضرت جبرائیل یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد دوبارہ جب لوٹتے ہیں تو یہ بشارت لے کر لوٹتے ہیں کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ محبوب آپ روئیں نہ، آپ کے لیے آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دے گا، ناراض نہیں کرے گا۔ اس کے تحت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اتنا محبوب کلام اللہ رب العالمین نے کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ تو یہ کہ شفقتوں کا یہ سلسلہ ہے، پاؤں پر برم آ جا رہا ہے، یہاں تک کہ مدارج کے اندر موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد مبارک میں رکھا گیا تو اہل بیت کے ایک فرد آگے بڑھتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، تو جب وہ اپنے کانوں کو قریب کرتے ہیں تو آواز آ رہی ربی حبلی امتی ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے ہمارے لیے شرم کے حوالے سے اور تعلق کے حوالے سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات کے جو حقوق بیان کیے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے آگے بڑھ کر اس حق کو سر انجام دینا ہے۔ جو عبادات آپ نے ذکر کی معاشرتی اور بہبود کے حوالے سے جس طرح کے پروفیسر ذکر فرما رہے تھے، ہمارا وجود اپنے حیثیت کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ایک نیابت کا ہے، تو ہم اپنا کیا رویہ معاشرے کے اندر پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ذکر کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذریعے ہمارے نبی کا تعارف ہوتا ہے، ہمارے ذریعے دین کا تعارف ہوتا ہے، تو اس بات میں بہت خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ میں اس پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تو اس حق کو ایسا نبھایا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کی والدین کی خدمت کے اعتبار سے یہ لوگوں کی زبانوں پر بات تھی، جب ان کی والدہ ایمان نہ لائی اور وہ بار بار آپ کو حضور سے روکتی رہی تو ایمان میں حضور کی شفقت کے نتیجے میں جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ ماں تیرے جسم میں تو ایک روح ہے، اگر کئی روحیں بھی ہوتی اور تو ایک ایک روح گویا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان دے رہی ہوتی تب بھی میں جو حق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو پیغام حق اللہ کے محبوب سے سن چکا ہوں میں ان کے دامن سے اپنے دامن کو جدا نہ کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی یہ واقعات اور حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جس طرح حضرت نے بھی ذکر فرمایا حقوق کے مدارج کے حوالے سے، تو ہمیں شرم سے کام لینا چاہیے، حیا سے کام لینا حوالے سے ہمیں آگے اور اس میں بہت غور و تفکر کر کے ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے۔ بالکل، اور اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم کلمہ گو ہیں تو ان کے کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ اس حوالے مفتی صاحب اس حوالے سے ہم کچھ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آج تو دعوے بہت نظر آتے ہیں اور جناب کوئی عاشق مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہے تو کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس بات سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں اور انشاءاللہ وہ ہماری بروز حشر شفاعت فرمائیں گے۔
کیا یہ اطمینان کافی ہے یا عملی طور پر ہمیں جو ہے اس بات کا اظہار کرنا پڑے گا کہ واقعتاً ہم مصطفی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ ہمیں پریکٹیکلی کیسا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں، کہ جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ نہیں کہتے تھے، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ کیا بات! اور اب ہم زبان سے کہتے نہیں تھکتے کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم بالکل خالی نظر آتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے، میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جی محبت ضروری ہے، اطاعت بعد میں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جی اطاعت کی جائے، محبت کو چھوڑا جائے، محبت کی باتیں بہت ہو گئیں۔ تو یاد رکھنا کہ یہ محبت اور اطاعت رسول یہ لازم اور ملزوم ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ محبت مصطفیٰ ہو، اطاعت نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت مصطفیٰ کے صدقے میں اسے اطاعت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن محبت رسول سے دل خالی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ محبت اگر نہیں ہے تو پھر اطاعت کی توفیق اسے نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین ایسی اطاعت یعنی ایسی اطاعت کا دعویٰ کرنے والوں سے میں محفوظ فرمائے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ محبت مصطفیٰ کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کس طریقے سے اپنی جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کی۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے بعد آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان جنگ کے موقع پر آپ میرے نشانے پر آئے، میں چاہتا تو تجھے مار دیتا۔ آپ نے فرمایا میں نے مارا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبت پدری غالب آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے نشانے پر آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تو دشمن مصطفیٰ تھا۔ یہی حال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے، ہم محبت کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ دعوے بہت ہیں مفتی صاحب، دلیل نہیں ملتی، دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اگلے سوال پہ جانے سے قبل میں چاہوں گا ایک دو جملے جو باقی رہ گئے تھے آپ کو عنایت کر دیں۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس سے محبت کرتا ہے تو اکثریت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ آج ہم کتنا ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ آج ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو محبوب جس کو چاہتا ہے تو محب اس کو بھی چاہتا ہے۔ تو ہم آل بیت اطہار کے جن سے ہمارے آقا نے محبت کی، صحابہ کرام جن سے ہمارے آقا نے محبت کی، ہم ان سے کتنی محبت کر رہے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ جو کسی چیز کی محبت جو ہوتی ہے نا، یا عمی و یسم، آدمی کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ یعنی محب میں کچھ بھی ہو لیکن آدمی نہیں سنتا، آدمی نہیں دیکھتا کہ میرے محب میں کیا عیب، میرے محبوب میں کیا عیب ہے۔ تو ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بے عیب پیدا فرمایا۔ تو ہمیں اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں، اور اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جن کو چاہنے سے اللہ خوش ہو سکتا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کی اتباع سے اللہ رب العالمین راضی ہو سکتا ہے، تو فقط محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اس پرفتن دور میں، اس ایسے دور میں جو نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اب اپنی اصلاح بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اجتماعی طور پر تو ہم نہیں کہتے، اپنی طور پر اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ایسے دور میں وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم بحیثیت امت حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بے شمار کہنا چاہیے کہ تاریخی واقعات ہمارے لیے رقم کیے ہیں کہ جن کو فالو کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر اس دنیا میں ہیں ان کا بھی لحاظ کریں، اور جو اخروی اعتبار سے ہم پر ہیں ان کا بھی لحاظ کریں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے حقوق کے حوالے سے، کہ
آپ کا ایک حق ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم آپ سے حیا کریں، یعنی آپ کا احترام پیش نظر رکھیں یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو احترام کی بات ہے قرآن حکیم نے واضح طور پر فرما دیا، کہہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ یہاں کی بات ہے۔ اور وہاں کی بات یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حیائے مصطفیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جو تقاضا ہے، اقبال کے اندر جو عشق کا جذبہ موجزن تھا، بالکل دیکھیے نا کہ یہ کیسے مترشح ہو رہا ہے اس کے کلام سے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تجھے آخرت میں مجھ سے حساب لینا ناگزیر ہی ہے اللہ، تو پھر کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے حساب مت لیجو۔ یہ شرمساری کی کیفیت ہے، شرمساری کی کیفیت، نہیں ندامت کی کیفیت، یہ حیا کی بات اللہ ہے۔ تو حقوق مصطفیٰ میں سے ایک یہ حیا بھی ہے، یہ حیا، اور یہ حیا جس کے دل میں عشق حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، موجزن ہے، اس کے اندر یہ بات ضرور ہوگی۔ جیسے ابھی مفتی سہیل رضا صاحب نے کہا کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ تو اس موجودہ دور میں ہم کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پاسداری کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے لیے ایک راہ عمل نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو قیل و قال کی دنیا ہے اس میں حال کی دنیا میں آ جائیں، صرف قیل و قال سے بات وہ نہ رکھیں، تعلق نہ رکھیں، بلکہ حال کی دنیا میں آ جائیں۔ بہت اچھی بات، ہماری تھیوری نہ ہو صرف، بلکہ ہمارا پریکٹیکل جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اگر ہمارا عمل درست ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ کیا بات۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں ہدیات درود و سلام بھیجنے ہیں۔ اس طرح کی محافل سجانا، ذکر و اذکار کی، صلاۃ و سلام پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس حوالے سے قرآن کی جو یہ تعلیم ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک کے حوالے سے متعدد احادیث ملتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم کسی طور پر حقوق ادا کر سکتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر ان امور سے وابستہ ہو جائیں، ان اوراد و وظائف سے وابستہ ہو جائیں۔ یقیناً ابھی مفتی سہیل صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، اطاعت اور محبت کو جو فلسفہ آپ کے سامنے ذکر کیا وہ اس کے ایک خوبصورت مقدمہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بندہ جس سے جب محبت کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیمانہ خود ذکر کیا ہے، تو پھر اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ درود و سلام کی محافل کی کثرت کرنا یقیناً یہ محبت کا اظہار ہے، یعنی جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر کثرت سے کرنا، مختلف اوصاف سے اس کی شان کو بیان کرنا، جیسا قرآن مجید فرقان حمید نے سرکار کے چہرے مبارک سے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے زلف مبارک سے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کی عمر شریف کی قسم اٹھا کر آپ کی تعریف کی ہے، یہاں تک کہ آپ کے جو وفادار ساتھی ہیں اگر وہ گھوڑوں پر بیٹھیں اور ان گھوڑوں کی ٹاپیں زمین پر لگیں تو ان سے جو دھولیں اڑے تو فرمایا ولادیات دبحن فالموریات قدحن۔ تو اللہ رب العالمین نے ان گویا کے راہگزروں کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ مبارک اگر مکہ کی زمینوں پر لگے تو فرمایا وانت حل بہذا البلد، اور سیدنا فاروق اعظم اس کو اس الفاظ میں تعبیر کریں کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک، کہ یا رسول اللہ آپ کی عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی آپ کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی آپ کے وجود مسعود کی قسم اٹھاتا ہے، اور یہاں حال تو یہ ہے کہ جس خاک پر آپ کا قدم لگ رہا ہے اس خاک کی قسم کو بھی اللہ رب العالمین یاد فرماتا ہے۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ذکر کیے گئے، اور تقاضے محبت کو آپ یوں بھی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ بات تو ذکر فرمائی کہ کوئی کسی کے عیب پر اگر پردہ ڈال دے گا تو اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کے 70 عیب جو کھولنے کے لائق اس پر پردہ ڈالے گا، لیکن جس نے محبوب کی گستاخی کر دی تو آپ سورہ قلم کے اندر دیکھیے ابتدائی طور پر ولید بن مغیرہ کے اس کے درجنوں عیب گنوا دیے گئے اور آخر میں یہ بتا دیا گیا اتل بعد ذالک زنیم، محبوب سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اصل میں خطا ہے، تو اس چیز کو بھی اٹھا کر گویا کہ کھول دیا گیا۔ ان شانک والابتر، کہ محبوب کون کہتا ہے کہ تیرا ذکر ختم ہو جائے گا اور تیری اولادیں ختم ہو جائیں گی، ان شانک والابتر، جو تیرا بے ادب ہے وہی ابتر ہے، اس کا ذکر کٹے گا، اس کی نسل کٹے گی۔ یہی ابو لہب اگر خانہ خدا میں بیٹھ کر شرک کر رہا ہو ہے، اور شرک کو بخاری شریف میں کہا گیا ہے معاذ اللہ علیہ باللہ کہ شرک معاذ اللہ
یہ رب کریم کی سخت اہانت ہے، یہاں تک کہ گالی دینے سے مترادف ہے علیہ باللہ۔ تو وہ ابو لہب اگر خانہ خدا میں بیٹھ کر 360 بتوں کو پوج رہا ہو تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی قدرت کو پرواہ نہیں، لیکن محبوب مصطفیٰ کی صرف انگلی اٹھا کر کہے کہ آپ نے جو کہا یہ ٹھیک نہیں کہا تو رب انگلی کا اشارہ نہیں کرتا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا یہ پورا حال برباد ہو جائے اور تو پورا برباد ہو جائے اور تو برباد ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ محبت کے تقاضے جو قرآن نے ذکر کیے، یہ ذکر و اذکار کی جو محفلیں آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک ترتیب ہے اور اس کا ایک سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سرکار کے سامنے نعتیں پڑھا کرتے تھے، سرکار کے سامنے ذکر کرتے تھے، اور یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے۔ اور آخری بات میں یہاں پر عرض کروں کہ دور جتنا حضور کے قدم مبارک سے دور ہو رہا ہے تو ہمارے اندر ایک اجنبیت آ رہی ہے، جس طرح پروفیسر صاحب ذکر فرما رہے تھے، یعنی جس کو کہا جائے کہ جناب بے شرمی اور بے حیائی کی عادتیں آ رہی ہیں کہ جناب ہمیں نہ شرم نبی ہے نہ خوف خدا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عملی ایکسرسائز ہیں، فکری ایکسرسائز ہیں کہ بندہ جن کو پیار کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، تو یہ نفسیاتی عمل ہے کہ پھر ان کے عمل کے قالب میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ کیا میں شاہ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ اس بات کا مجھے بہت اچھی طرح احساس ہے کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ مزید آپ سے بات کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علامہ اقبال کے اشعار بھی آئے تو انہی کے شعر کا سہارا لیتے ہوئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ وفا کیا ہے؟ یہ وفا اتباع ہے، یہ وفا محبت ہے، یہ وفا مودت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کر دینے کا جذبہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی تھا، جنہیں اصحاب النجوم فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اور آپ کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے ان سے محبت کا جذبہ بھی حقوق مصطفیٰ میں آتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ گرامی نازل ہوئی تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ ہم سے کن سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ تو ناظرین گرامی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کر دینے کا ایک اپنے اندر عزم کریں، اتباع مصطفیٰ کے ساتھ اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ کل بروز حشر ہمیں اسی نبی مکرم نور مجسم سید عالم شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال پر اسی طرح شرمسار ہونا ہے جیسا کہ اقبال نے اپنی اس ربائی میں کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔